الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو. لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو. شب کا سفر ہے اجالے خرید لو. مجھ سے نہ ہو سکے گا کسی گستاخ رسول کا احترام. مجھ سے نہ ہو سکے گا کسی گستاخ صحابہ کا احترام. میری زبان کے واسطے تالے خرید. قابل صدر احترام واجب الاحترام معزز علماء کرام قائد پنجاب شہین مرکزی علماء کونسل حضرت مولانا محمد اعظم فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ. استاد القراء حضرت مولانا قاری محمد ناصر فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ضلعی سیکرٹری جنرل مرکزی علماء کونسل شہزادہ مرکزی علماء کونسل حضرت مولانا قاری محمد ثاقب عزیز صاحب. ضلعی سیکرٹری جنرل ضلعی صدر مرکزی علماء کونسل حضرت مولانا محمد نعیم طلحہ صاحب و دیگر علماء کرام. مرکزی علماء کونسل الحمدللہ ہر سال یکم ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول تک اس ماہ مبارک کو پیغام سیرت الرحمت للعالمین کے عنوان سے مناتی ہے. یکم ربیع الاول سے ہمارا یہ پروگرام یہ سلسلہ شروع ہے. کسی دن چنیوٹ، کسی دن چک جمرہ، کسی دن اسلام آباد، لاہور، ملتان، ٹوبہ ٹیکسنگ، گوجرا، سمندری. الحمدللہ یہ ہمارے پروگرام 30 ربیع الاول تک جاری اور ساری رہیں گے. خداوند قدوس سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام پروگراموں کو کامیاب کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارا یہاں بیٹھنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کے مہینے کے اندر مولوی نے صرف ایک بتایا کہ پیغمبر کی ولادت ہوئی. مولوی نے صرف ایک ذکر کیا کہ پیغمبر کی ولادت ہوئی. جیسے محرم کے مہینے کے اندر ہمیں صرف ایک سبق پڑھایا گیا، بتایا گیا جی واقعہ کربلا ہوا. اور کون کون سے واقعات ہوئے ہم آشنا نہیں. مولوی نے بتانے کی زحمتی گوارا نہیں کی. کربلا کے واقعوں کو رکھا، باقی سارے واقعات کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا. حالانکہ دیکھیے یکم محرم سے ابتدا
امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے یہ محرم کے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول کے اندر پہلا واقعہ ہوا کہ آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر حسنین کریمین کے نانا زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ کے ابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ یہ میری بات ذرا غور سے سنیے، اعلان نبوت فرمایا۔ حالانکہ میرا پیغمبر تو ازل سے پیغمبر تھا، میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی اس کائنات کو نہیں بنایا گیا تھا، میرا پیغمبر تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے سر کے اوپر تاج نبوت نہیں سجایا گیا تھا، میرا پیغمبر تو اس وقت بھی نبی تھا جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ نہیں ٹھہری تھی، میرا پیغمبر تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی دانیال کو نبوت نہیں ملی تھی، میرا پیغمبر تو اس وقت بھی نبی تھا ابھی ابراہیم کو آگ سے نمرود سے بچایا نہیں گیا تھا، میرا پیغمبر تو اس وقت بھی نبی تھا اسماعیل کو چھری کے نیچے سے زندہ بچایا نہیں گیا تھا، میرا پیغمبر تو اس وقت بھی نبی تھا ابھی یوسف کو مصر کا بادشاہ نہیں بنایا گیا، یعقوب کی بنائی نہیں لٹائی گئی، میرا پیغمبر تو اس وقت بھی نبی تھا ابھی آسمان کے اوپر زندہ آسمانوں کے اوپر عیسیٰ کو نہیں اٹھایا گیا، لیکن اللہ رب العالمین کے پیغمبر ازل سے پیغمبر ہے، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لیکن اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا۔ تو میرے دوستو اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے ہیں، مہینہ محرم مہینہ ربیع الاول کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی غار ثور سے مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز کرتے ہیں، مہینہ ربیع الاول کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ آمنہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو مہینہ ربیع الاول کا ہوتا ہے۔ صرف ولادت نہیں ہوئی، بے شمار واقعات ہوئے، لیکن یہ 4 بڑے واقعات اس ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ایک نسبت رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا۔ عبد المطلب سے کسی نے شکایت کر دی کہ بابا جی آپ کی جو بہو ہے، آپ کی جو نو ہے، وہ مکے کے بازاروں سے گزرتی ہے، اسے عجیب و غریب خوشبو لگاتی ہے، بیوہ کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں۔ عرب کے اندر رواج تھا بیوی بیوہ ہو جاتی وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی تھی، وہ خوشبو نہیں لگا۔ نعرہ تکبیر! خطیب اسلام حضرت مولانا محمد جاوید آسی صاحب وہ خوشبو نہیں لگا سکتی تھی۔ تو میرے دوستو عبد المطلب سے کسی نے شکایت کی، عبد المطلب گھر میں جاتے ہیں، اپنی بیوی سے جا کے بات کی کہ میری جو بہو ہے اس کی شکایت آئی ہے، وہ خوشبو لگاتی ہے۔ تو اماں جان نے حضرت آمنہ کو بلا کے کہا بیٹا ہمارے رواج نہیں کہ بیوی بیوہ ہو جائے وہ خوشبو کا استعمال کرے، تو کون سی خوشبو لگاتی ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے، حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو آگے، آمنہ رو کے کہتی ہے اماں جان میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی، میں کیا کروں؟ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے مجھ سے عجیب و غریب خوشبوئیں محسوس ہوتی ہے، میں پتھروں کے اوپر پاؤں رکھتی ہوں پتھر بھی نرم پڑ جاتے ہیں، میں درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں درخت بھی جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، مجھے ستارے بھی سلام کرتے ہیں، مجھے آسمان کا چاند بھی جھک کے سلام کرتے ہیں، آسمان کا سورج بھی مجھ سے جھک کے سلام کرتے ہیں۔ اماں جان میں خوشبو کوئی نہیں لگاتی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں خود محسوس کرتی ہوں کہ مجھ سے عجیب و غریب خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا اس کائنات کے اندر، آمنہ کے در یتیم دنیا میں تشریف لے آئے، زبور، توریت اور انجیل، قرآن پاک کا نزول بعد میں، لیکن آسمانی کتابیں آمنہ کے لال کے تذکرے پہلے کر رہی ہے۔ زبور کا مطالعہ، انجیل کا مطالعہ اس وقت کے جو اس وقت زبور تورات انجیل پڑھنے والے تھے ان کتابوں کے اندر لکھا تھا کہ کائنات کے اندر ایک آخری پیغمبر آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، اس کے پردادا کا نام ہاشم ہوگا،
وہ مکہ کے اندر پیدا ہوگا، وہ قریش خاندان کے ساتھ تعلق رکھے گا، پھر سارے واقعات، سارے معاملات اللہ رب العالمین نے زبور، توریت، انجیل کے اندر، باقی صحائفوں کے اندر اپنے پیغمبر کے بارے میں فرما دیے، لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے سارے کا سارا قرآن اپنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا۔ میری امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اماں جان پیغمبر کے اخلاق کیا ہے، پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ اماں جان فرماتی ہے مجھ سے کیا پوچھتی ہو، اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھو، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ساری میرے پیغمبر کی سیرت۔ اللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ایک قریے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک محلے کے لیے نہیں، اللہ نے ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے آمنہ کے لال کو بھیجا۔ آمنہ کے لال کی رحمت کہاں کہاں ہے؟ کبھی میں حدیث کی کتابوں کے اندر دیکھتا ہوں آمنہ کے لال گزر رہے ہیں، ایک ہرن ہے، اس کے گلے کے اندر رسی ہے، ہرن نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، سلام لینے کے بعد آمنہ کے لال رک گئے، وہ ہرن کہنے لگا آمنہ کے لال سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے گلے سے رسی کو نکال دیجئے، جنگل کے اندر میرا ایک بچہ بھوکا ہے، میں اسے چارہ، اسے دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں۔ آمنہ کے لال کہتے ہیں تو کسی کی ملکیت ہے اور میں ایسے نہیں کر سکتا۔ وہ کہتی ہے آمنہ کے لال سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ آمنہ کے لال نے گلے سے رسی کو نکال دیا، وہ بھاگتی ہوئی گئی جنگل کے اندر، اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ آمنہ کے لال نے دوبارہ اپنے دستے مبارک سے اس کے گلے کے اندر رسی ڈال دی، رب کعبہ کی قسم رسی ڈالنے کی دیر تھی، وہ ہرن کا مالک جو یہودی تھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد وہ آمنہ کے لال کے قدموں میں آ کے گر گیا، آگے کہنے لگا جو جانوروں کے لیے اتنا بڑا رحمت بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے کیسی رحمت ہوگی؟ جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام کے اندر داخل کیجئے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آدم کے بارے میں نہیں کہا ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، ابراہیم کے لیے نہیں کہا ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اسماعیل کے لیے نہیں کہا ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو بھیجا ایک محلہ کے لیے رحمت، کسی نبی کو بھیجا ایک قریہ کے لیے رحمت، کسی پیغمبر کو بھیجا ایک شہر کے لیے رحمت، کسی پیغمبر کو بھیجا ایک ملک کے لیے رحمت، کسی نبی کو بھیجا ایک علاقے کے لیے رحمت۔ لیکن قربان جاؤ اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ان کی باری آئی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ ایک علاقہ کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک سلطنت کے لیے نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ علماء کرام موجود ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، آ کے عرض کی اے اللہ کے محبوب کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا جی میرا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے اکثر علماء سے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا، میرا بہت بڑا گناہ ہے۔ آمنہ کے لال نے پوچھا تو نے زنا کیا ہے؟ نہیں جی زنا سے بھی بڑا گناہ۔ تو نے جوا کھیلا ہے؟ نہیں جی جوئے سے بھی بڑا گناہ، سود سے بھی بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تیرا گناہ جو ہے وہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ جی یا رسول اللہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑھ گیا؟ جی یا رسول اللہ میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہوا کیا ہے، معاملہ بتا۔ یہ کہنے لگا اے اللہ کے محبوب ہمارے ہاں رسم و رواج تھا، بچی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اے اللہ کے محبوب میں کسی کام کی غرض سے کسی ملک کے اندر چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد میں واپس آیا، میرے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی تھی، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ کہہ رہی کہ سرتاج یہ ہماری بچی ہے، میں نے اسے سنبھالا ہوا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی میں
کام پہ جاتا تھا، جب شام کو کام سے واپس آتا بچی میرے گلے کے لگ کے معانقہ کرتی، میرے گلے سے چمٹ جایا کرتی تھی، اے کالی کملی والے میری ساری تھکاوٹ دور ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں مکہ کے چوک سے گزر رہا تھا، ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ ابو جہل کہنے لگا ہمیں پتا چلا ہے تیرے گھر کے اندر بچی ہے، کل وہ جوان ہوگی، وہ بڑی ہوگی، ہمارا داماد بنے گا، برادری کے اندر ناک کٹ جائے گی، لہذا بہتر یہ ہے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دے۔ اگر تو نے نہ کیا میری ایڈیٹ فورس آئے گی، میرا ملازم آئیں گے، میری پولیس آئے گی، تیری بچی کو بھی زندہ دفن کر دیا جائے گا اور تجھے اور تیری بیوی کو بھی زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ یہ کہنے لگا جی میں چلا گیا۔ اب میرے ذہن کے اوپر ابو جہل کا خوف سوار تھا، میرے اصحاب کے اوپر ابو جہل کا خوف سوار ہو گیا۔ میں گھر میں گیا، جا کے اپنی بیوی سے کہا بچی کو تیار کرو، کسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ جاتے ہوئے بچی تیار ہو گئی، میں نے جاتے ہوئے کدال کو پکڑا، ایک پہاڑوں کی اوٹ کے اندر لے گیا، میں نے یا رسول اللہ گڑھا کھودنا شروع کیا، گڑھا کھودتا جا رہا ہوں، وہ بچی بھی میری مدد کرتی جا رہی ہے۔ اب میں گڑھا کھود رہا تھا، وہ بچی بھی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی اٹھا اٹھا کے دوسری طرف پھینک رہی ہے۔ جب میں نے گڑھے کو کھود لیا، اس بچی کو اٹھا کے میں گڑھے کے اندر ڈالنے لگا۔ بچی کہنے لگی ابا جان میرا قصور تو کوئی نہیں تھا، میرا جرم تو کوئی نہیں تھا، اگر یہی معاملہ میرے ساتھ کرنا تھا مجھے بتا تو دیتا، میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کہہ رہا تھی۔ یا رسول اللہ میرے ذہن کے اوپر، میرے اعصاب کے اوپر ابو جہل کا خوف سوار تھا، چنانچہ میں نے بچی کو لٹا دیا، ایک باری برکم پتھر اٹھا کے اس بچی کے سینے کے اوپر رکھ کے میں نے ہمیشہ کے لیے اس کی آواز کو بند کر دیا۔ اے اللہ کے پیغمبر کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ آملہ کلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آملہ کلال رونے لگے، صحابہ کی بھی چیخیں نکل گئی۔ آملہ کلال نے ارشاد فرمایا تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، لیکن یاد رکھ وہ رب العالمین ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جا، اللہ تیری یہ خطا بھی معاف کر دے گا۔ پھر آملہ کلال نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو بندہ جس کے ہاں جو بچیاں پیدا ہو ان کی اچھی طرح پرورش کرے، اچھی طرح دیکھ بھال کرے، جب جوان ہو جائے اچھی جگہ تو شادیاں کر دے۔ آمنہ کلال فرماتی ہے میں کالی کمری والا اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ایسی ہوگا جیسے دو انگلیاں ہیں، جیسے یہ دو انگلیاں ہیں ایسے وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ جس کی زیادہ بچیاں ہو، ہمارے دیہاتوں کے اندر ایک رواج ہے، ہم چاہتے ہیں نعوذ باللہ، ہم چاہتے ہیں جو شریعت ہے یہ ہمارے تابع ہو، جو شریعت ہے ہمارے تابع ہو۔ ہمارے تابع کیسے ہو؟ اگر ہمارے ہاں بچی پیدا ہو جائے، ہمارے ہاں بچی پیدا ہو جائے، ہمارے ماتھے کے اوپر تیوڑ ہوتے ہیں، یہ کیوں ہو گئی؟ اور دیہاتوں کے رہنے والے بھی اس بات کو دیکھتے ہیں، بچی پیدا ہو جائے تو خفا ہوتے ہیں، بچی پیدا ہو گئی لیکن دوسری طرف کٹا پیدا ہو گیا، کٹی ہونی چاہیے تھی، دیہاتوں کے اندر کٹا ہو گیا، کٹی ہونی چاہیے تھی۔ ہماری یہ نیچر ہے، ہم کہتے ہیں شریعت ہمارے تابع ہو، ادھر بچہ ہو، لیکن یاد رکھو رب کعبہ کی قسم میرا بھی مشاہدہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، بزرگ تشریف فرمائے ہے، آج کے دور کے اندر نوجوان اپنے ماں باپ کا اتنا خیال نہیں کرتا جتنی بچیاں کیا کرتی ہیں۔ نوجوان کی شادی کر دو، ادھر شادی ہوئی، ادھر سارا سامان اٹھایا، ایک مہینے کے بعد بیوی کا ایسا غلام بنا، ادھر سے سامان اٹھایا، ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو گیا، ماں باپ کی پرواہ کوئی نہیں، ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں کھانا کھایا یا نہیں کھایا، لیکن بیوی کے لیے رات کو شوارمے بھی، سینڈوچ بھی، برگر بھی، سب کچھ آ رہے ہیں، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں جن کی بچیاں ہوتی ہے وہ سسرال کے اندر بھی چلے جائے تو انہیں ماں باپ کی فکر ہوتی ہے، پتہ نہیں میرے ابا نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تو میرے دوستو مرکزی علماء کونسل کریا شہر بستی علاقے کے اندر یہ پیغام دے رہی ہے کہ سیرت اپناؤ، اللہ کے نبی کی سنت کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی کتنے بڑے اخلاق کے پیکر تھے، خود قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں تھا۔
اگر آج بھی ہم پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق اپنا لے، ان کی سیرت اپنا لے، ان کی اتباع کر لے، ان کی سنتوں کو پر چلنے والے بن جائے، رب کعبہ کی قسم امریکہ تو کیا پوری دنیا مل کے شکست نہیں دے سکتی۔ آپ نے دیکھ لیا ہمسایہ ملک کے اندر پوری دنیا کے کفر آیا، لیکن ان کے اخلاق، ان کی محبت، ان کا جذبہ، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے 42 ملکوں کو وہاں شکست دے دی۔ تو میرے دوستو ایسے اخلاق پڑھو جیسے صحابہ کرام کے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔